ذرا رکیے گا. مولا قرآن اگر نور ہے تو بیٹا گفتگو نہیں کریں گے, یہ چپ کرائیں گے. قرآن کیسا نور ہے؟ رکیے گا. سورہ نحل میرے سامنے آئی ہے, 16 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن ہدایت, قرآن ہر میدان میں غالب. سبحان اللہ. قرآن ہر میدان میں غالب, کیونکہ قرآن نور ہے. ماشاء اللہ, قرآن نور ہے, قرآن ہر میدان میں. بڑا پیارا بول رہے ہو, یہ تو میری تھکاوٹ اتر جائے گی اس طرح. اب رکنا, ذرا رکنا. مولا قرآن کیسا نور ہے؟ رک کے پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں. ماشاء اللہ, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں, کیونکہ قرآن نور ہے. ماشاء اللہ. اچھا رکیے گا, ایک آیت اور پڑھتے ہیں, رک جائیے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں, کیونکہ قرآن نور ہے. ماشاء اللہ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں, چونٹی کا ذکر قرآن میں, ہاتھی کا ذکر قرآن میں, کیونکہ قرآن نور ہے. اچھا رکیے گا, ایک آیت اور پڑھتے ہیں. کمال بول رہے ہو, ایک آیت اور پڑھتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, کیونکہ قرآن نور ہے. ماشاء اللہ. سلامت رہیں. اگر یہاں تک آیات آپ تک پہنچ گئی, آئیے اب سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, قرآن مشکل کشا ہے. نہیں, ابھی بھی بندے چپ ہیں, قرآن مشکل کشا ہے. اب بندوں کے ذہن میں کوئی قرآن آ رہا ہے جو مشکل کشا بھی ہے. چلے میں عرض کر دیتا ہوں, اس قرآن کو کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے, میں علی چلتا پھرتا قرآن. قرآن مشکل کشا. نہیں, آپ ابھی بھی چپ ہیں, قرآن مشکل کشا. اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو جلدی سے ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لیں. نہیں, آپ چپ بیٹھے ہیں, میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں مشکل کشا بھی آ جائیں گے, غوث الورا بھی آ جائیں گے. بھائی اس طرح پچھلے بندے چپ رہیں گے تو پھر میں کوئی بات نہیں کروں گا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو. لو سنیے گا, سورہ نمل میرے سامنے آ رہی ہے, 27 نمبر سورہ ہے, 40 نمبر آیت ہے, بلکہ پہلے 39 نمبر آیت پڑھیں گے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے, آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, کوئی لائے گا؟ جب کہا نا کوئی ہے, قال عفریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں, آپ بیٹھیں گے بعد میں جن تخت پہلے لائے گا. نبی فرمایا sit down, بیٹھ جا, I need urgent, مجھے فوراً چاہیے, مجھے
اس سے بھی جلدی چاہیے. لو بھی اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا, اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا, اب ایک رب کا ولی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اگلی آیت ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ نہیں, مجھے جواب چاہیے, تخت آیا تھا؟ میں نہیں آگے پڑھوں گا جب تک آپ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا. تخت آیا تھا؟ کون لایا؟ جن؟ نبی؟ فرشتہ؟ کون؟ ولی. اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں, یہ تخت لایا ولی. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا یار. اب میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں, جس نے کبھی 11ویں پکائی ہے اور لوگوں کو کھلائی ہے وہ چپ نہیں رہے گا, کیونکہ 11ویں والے کا مہینہ بھی ہے. یہ تخت لانے والا سلیمان کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, غوث اعظم محمد کا ولی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہو رہا ہے. چلو جسے سمجھ نہ آئے اس کا تو چپ رہنا بنتا ہے, جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہو رہا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلے کمرے میں؟ ساتھ والی گلی میں؟ ساتھ والے گاؤں میں؟ کہاں؟ ہزاروں میل. بالکل ٹھیک جواب ہے, ہزاروں میل. اچھا کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ محلات کے باہر؟ اندر کھلا پڑا تھا؟ نہیں, بند کمروں میں تالے لگے ہوئے تھے. چھوڑے ساری باتیں, مجھے صرف ایک بات کا جواب دو, تخت جتھے بھی پہ اسی ولی کٹ لیا ہے؟ نہیں تو سی چپ بیٹھے ہو. تخت جتھے بھی پہ اسی ولی کٹ لیا ہے. ہن میں لگا جملہ بولن تے جے غوث اعظم دا ملنگ چپ رہیا تے پھر گجرا والا تک درد رہے گا. جناب تخت جہاں پہ بھی پڑا ہو, سلیمان کا ولی نکال لاتا ہے. بیڑا جدوں کا بھی ڈوبیا ہوئے, محمد دا ولی کٹ لیا ہوتا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. اچھا میں ایک بڑا جدید سا جملہ عرض کروں. یہ آصف بن برخیا سلیمان کے دور کا بابا تھا. نہیں تو سی چپ بیٹھے ہو, میں کوئی گل کیا کرنا. یہ آصف بن برخیا سلیمان کے دور کا بابا تھا. اگر سلیمان کے بابے اتنی قوت رکھتے ہیں تو جو محمد کے بابے ہیں, بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی جس کے دل میں فرید الدین کی محبت ہے سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں غوث اعظم ہے سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں معین الدین ہے سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں باپوں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو. میں پنجابی میں جملہ عرض کرتا ہوں, اے جڑا باپیاں دا نوکر بیٹھا ہے کہو سبحان اللہ. اگر اجازت ہے تو تھوڑا آگے پڑھ لیں. بھائی ایسے آپ چپ رہیں گے, 15 منٹ گزر گئے ہیں. قرآن رحمت کہو رحمت. نہیں, جو آیتیں سنی ہے وہ پڑھنی ہے. قرآن رحمت کہو رحمت. شفا, ہدایت, بشارت. نہیں ابھی بھی آواز کم ہے. رحمت, ہدایت, بشارت, شفا. اب رکنا میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, باشعور بندہ سمجھ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء, قرآن علم کل ہے. قرآن علم فزکس قرآن سے, کیمسٹری قرآن سے, میڈیکل سائنس قرآن سے, الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے, ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے, ہوائی جہاز ٹیکنالوجی والی سلیمان ریحا قرآن سے, یہ وائرلیس ٹیکنالوجی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ قرآن سے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, ایسا علم پھر آئے گا؟ ابھی بھی بندے چپ ہیں. ایسا علم پھر آئے گا؟ نہیں, آپ کی آواز کم ہے. ایسا علم پھر آئے گا؟ اور میرے صاحبوں جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا, محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ بھائی میں ختم نبوت میں جملہ عرض کر گیا, اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ تو ہمارا یہاں. اچھا اگر اجازت ہو تو جلدی سے ایک آیت عقیدہ ختم نبوت میں نہ پڑھ لیں.
نہیں پڑھ رہے ٹھنڈا بول رہے ہیں نہیں 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ لو میں جلدی سے ایک آیت ختم نبوت میں پڑھ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سورہ بقرہ میرے سامنے آئی ہے 2 نمبر سورہ ہے 60 نمبر آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے تسی چپ بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں قرآن پڑھنا پیا کہانی نہیں پیا پڑھدا آیت پیا پڑھنا بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا ہے بندے نبی کو منگن گئے نے اب رکنا یہ جو لفظ ہے نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اسْتَسْقَىٰ علماء جانتے ہیں یہ باب استفعال سے ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے ایک پچھلیاں امتاں نوں جدوں بھی طلب ہوندی سی نا بوا نبی دے کھڑکا دے سا نہیں تسی سمجھے میں کی پیانا انہاں بندیاں نوں پانی چاہیے بندے نبی دے بوئے تے پہنچے نے اچھا مولانا ایک کام کرے کوئی آیت دکھائے کہ اللہ نے منع کیا ہو نبی سے نہیں مانگنا چپ بیٹھے ہو یہ بھی کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو نبی سے نہیں مانگنا نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میرا نبی تیرے پاس پانی مانگنے آ گئے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا نبی کا ڈنڈا وجھتی دے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا نہیں آیا نہیں بندے چپ بیٹھے ہیں نہیں آیا ابھی بھی آواز کم ہے نہیں آیا نہیں آپ جو بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے نبی گود میں ہو مارے ایڑی پھر پانی نکلتے لیکن پانی پتھر میں سے اب ذرا غور کیجئے گا موسیٰ ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے اسماعیل ایڑی مارے پانی پتھر میں سے اور یار پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے